وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے اولو العزم انبیاء کی دعوت کے جتنے بھی ان کے دعوت کے یہاں پر 2 ارکان میں سے ایک دین میں تفرقہ بازی سے پرہیز ہیں. یقیناً ان سب نے کیا کیا تھا؟ اسی اثاثے پر تبلیغ کی تھی. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مذہبی اختلافات کا سرچشمہ کیا ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہی بات یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا تھا کہ کیوں ان لوگوں نے مذہبی اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اور نہیں وہ جدا جدا ہوئے مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس میں علم محض اپنے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے تھی آپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک، تو کیا ہو جاتا؟ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں، یعنی کہ ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے اس کتاب کے ان کے بعد میں یقیناً وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے. اب ان کے بارے میں سارا واقعہ آ گیا ہے کہ یہودی اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد میں یہ ان کے آبا و اجداد بھی شک کرتے تھے اور یہ لوگ بھی شک میں پڑ گئے اور اضطراب میں ڈالنے والا شک تھا ان کے اندر کی، جو ہم نے کل کر لیا تھا کہ مریب جو ہوتا ہے وہ اضطراب میں ایسے شک کو کہتے ہیں جس سے آخرکار پردہ اٹھایا جائے اور وہ حقیقت میں بدل جائے، اور شاید یہ جو امر ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی طرف اشارہ ہو کہ جنہوں نے روشن دلائل کے ذریعے حق طلب لوگوں کے دلوں میں سے شک اور ریب کو دور کر دیا. حالانکہ یہ ان کے پاس جو ان کی کتاب تھی وہ اس کے اندر بھی شک کرتے تھے، اس کو بھی نہیں مانتے تھے، آسمانی کتاب کے وارث ہوئے اور وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے، اور شک بھی ایسا کہ جس میں بدگمانی شامل ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، شک میں پڑ گئے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد میں ساری چیزیں کھل گئی، سب کچھ کھل گیا، ان کے علامات جو موجود تھی وہ بھی کھل گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ شک میں پڑ گئے. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اس کے اندر 5 احکام بتائے جا رہے ہیں، اس کو بہت اہم آیت ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. بس اس لیے یہاں پر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، بس اس لیے بس بلاؤ یا دعوت دیجئے، وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیے، کما امرت جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی. اہواءہم جمع، آپ لوگ تھوڑی سی گرامر کے اوپر بھی دھیان دیتے رہیں. اہوا یعنی خواہشات، ہوائے نفس جو کہتے ہیں ہم خواہشات کو، ہم ان کی خواہشات کی آپ پیروی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور آپ پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی. وَقُلْ اور کہہ دیجیے آمنتُ میں ایمان لایا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کے ساتھ اس چیز پر جو انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ یہاں پر پھر کم کی ضمیر آ گئی، تمہارے درمیان میں عدل کروں. اللہ ربنا و ربکم اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ربکم تمہارا رب. لنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا ہمارے درمیان، و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہاں پر ایک نہیں بہت سارے احکامات یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے جا رہے ہیں کہ اللہ حکم کے مطابق استقامت سے رہیے. تو پیچھے کی آیت میں کیا تھا؟ بغاوت، ظلم اور انحراف کی وجہ سے امتوں کے درمیان اختلافات اور تفرقہ بازی کی بات ہو رہی تھی. اب ان آیات میں یہ جو آیات ہے ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اختلافات کو دور کرنے کا حکم دیا ہے اور انبیاء کے دین کے باقی رکھنے کی کوشش
میں لگے رہنے کا حکم دیا ہو، اسی راہ میں پوری استقامت سے کام لینے کے لیے کہا گیا۔ کیسے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اللہ کے واحد دین کی طرف دعوت دیجیے اور انہیں اختلافات سے بچا لیجیے، اختلافات سے نجات دلائیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پھر اس دین کی طرف آپ بلائیے، فدعو یعنی آپ بلائیے ان کو کس کی طرف؟ اس دین کی طرف۔ پھر اس راہ میں استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اور جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا استقامت دکھائیے، یعنی فاستقم کما امرت، اور کما امرت جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ استقامت کے اعلیٰ درجے کی طرف اشارہ ہو، اور یا پھر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ استقامت بھی کوئی قسم کی کمیت یا پھر کیفیت یا پھر مدت اور دوسرے جتنی خصوصیات ہیں اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ استقامت بھی کیسی ہو؟ جو اللہ کا حکم ہو۔ اسی لیے ممکن ہے کہ اس طرف اشارہ ہو، یا پھر ممکن ہے کہ اعلیٰ درجے کی طرف اشارہ ہو، کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ میں برا سلوک کرے تو آپ ان کے ساتھ، پیچھے کی سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہم نے وہ تمام احکامات پڑھ لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے، کہ کیسے دین کے ساتھ اگر لوگ آپ کے ساتھ میں خراب رویہ اختیار کرے تو آپ ان کے ساتھ صبر کیجئے اور ان کو دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کو پلٹا دیں گے، اور ان کو ایسے ایک دم بھلے ہی ان کے دل میں دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ وہ ایک دم خوش دلی سے اور دوستوں کی طرح ملیں گے۔ یہ جو احکامات پیچھے کی صورت میں دیے گئے تھے، یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، یہاں پر وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اب ثابت قدم رہیے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کیجئے ان کی یعنی کہ انسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی رجحانات اور جتنے ان کے فائدے ہوتے ہیں نا اس کی طرف دعوت دیتے تھے، جس کا انجام تفرقہ، جدائی، انتشار اور نفاق ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں گے تو پھر تفرقہ پڑ جائے گا، جدائی آ جائے گی اور نفاق کا پہلو جاگر ہو جائے گا۔ تو ان کی خواہشات کو ٹھوکر لگائیں اور سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک دین پر جمع کریں۔ تو ہر دعوت کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ انہی سے آغاز کرتے ہیں اور ان کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہیں پر چوتھا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں ہر اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ قل آمنت، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا بما انزل اللہ من کتاب، اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ یہاں پر وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب یہاں پر ایمان لانے کے بعد میں جو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، جو کہا گیا ہے بما انزل اللہ من کتاب، جو نازل کیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں آسمانی کتابوں کے درمیان فرق کا قائل نہیں ہوں، سب کو مانتا ہوں اور سب کو توحید اور پاک دینی، تقوی، پاکیزگی اور حق اور عدالت کا داعی سمجھتا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، یہودیوں کا ایک طرز یہ چل رہا تھا، یا مشرکین مکہ تو ویسے ہی اس کے اوپر تھے، دین فطرت کے اوپر تھے، وہ تو ویسے ہی نہیں مانتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں پچھلے تمام کتابوں کو، جن انبیاؤں کی وجہ سے ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھ لیا، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام کے، تو ان کے اوپر جتنے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی تھی تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ میں تو تمام کے اوپر ایمان لاتا ہوں، کوئی فرق نہیں کرتا ان کے درمیان میں، اور سب کے سب حق پر تھے، پاکیزگی اور حق اور عدالت کے داعی تھے وہ لوگ سب۔ تو میرا دین اصل میں ان سب کا جامع اور تکمیل شدہ دین ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے جو میں کتاب لایا ہوں۔ جو تم دین کو مانتے ہو، پیچھے جن کتابوں کو تم مانتے تھے اور جس دین کو تم مانتے تھے، میرا دین اسلام بھی اصل میں یہی دین ہے، اور جامع ہے یہ دین۔ جو چیزیں اس میں حرام کر دی گئی تھی، اس میں احکامات چینج کر دی، کیونکہ اب یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی چیز نہیں آنے والی ہے، تو اس کے اندر کے احکامات میں بہت ہی آسانیاں کر دی گئی۔ تو میں اہل کتاب کی طرح نہیں ہوں کہ جو ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ کس طرح سے کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہو تم غلطی پہ ہو، نصارہ کہتے تھے کہ ہم حق پر اور تم غلطی پہ ہو، اور وہ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، حالانکہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیفہ پہ تھے، تم تو راہ سے بھٹک گئے ہو۔ حتیٰ کہ ہر دین کے پیروکار بھی اپنی دینی کتابوں کی ان آیات کو مانتے ہیں جو ان کی خواہشات سے ملتی جلتی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں کوئی ایسی کتاب استثناء کے بغیر سب کو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ بنیادی اصول سب کے ایک ہیں، جسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ دین جو ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ دینی تعلیمات کا یا وحی کا منبع اور سرچشمہ من جانب اللہ ہوا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے سارے ادیان جتنے بھی آئے ہیں ان کا بیسک جو رول ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں ہر اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو ایک ہوتا ہے نا کہ ان کی جو خواہشات ہے اس سے ملتی جلتی تھی تو یہ مان لیتے تھے، اگر ان کی بات اس کے اصول کے خلاف ہوتی تو پھر اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو وحدت اور اتحاد کو وجود میں لانے کے لیے اصول عدالت کی پاسداری بھی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا 5واں حکم اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم مل چکا ہے کہ تم سب کے درمیان عدالت کرو۔ تو یہاں پر جو آیت کے اندر فرمایا گیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تم سب کے درمیان میں عدالت کروں۔ عدالت خواہ فیصلے کی وجہ سے، فیصلے کی صورت میں ہو یا پھر اجتماعی حقوق اور دوسرے کے مسائل میں ہو، عادل ہونا چاہیے، عدالت قائم کرنی چاہیے، جسٹ جو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جو آیت ہے اس کے 5 اہم احکام پر یہ مبنی ہے، جن کا آغاز اصل دعوت سے ہوتا ہے، پھر اس کی ترقی کے وسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دعوت کے 5 احکام بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے بلانا ہے ان لوگ کو۔ یہ جو آیت ہے یہ مکمل یہاں تک کہ عدل کا آیا ہے، وہاں تک کہ 5 احکام بیان کیے گئے۔ کیا ہے پہلا؟ کہ آپ سب کو یعنی فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پھر اس دین کی طرف آپ سب کو بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، پھر ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تیسرا حکم دیا گیا کہ اور آپ پیروی نہ کریں ان کے خواہشات کی، اور چوتھا حکم کیا دیا گیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر، یعنی اس کتاب پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہیں۔ یہ چوتھا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کتاب پر یعنی کہ جتنے بھی سماوی کتابیں سب کے اوپر میں ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں آپ کے درمیان میں، تمہارے درمیان میں جتنے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ 5 احکام دین کے لیے دیے گئے ہیں، دین کی دعوت کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی ترقی، دین کی دعوت کی ترقی کے لیے بھی پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے وسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو خواہشات ہے اس کی پرستش کا ذکر ہے کہ جو اس دعوت کو کبھی انسان کوئی چیز میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ کون سی چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب انسان دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تو چند چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہش نفس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، مرضی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ دین کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے آگے چل کر اپنی ذات سے اس کے آغاز کرنے کا بیان ہے، اور آخر میں ان سب کا آخری مقصد ذکر ہوا ہے جو کہ عدالت کو عام کرنا اور پھیلانا ہے۔ تو ان 5 احکام کے بعد تمام اقوام کے جتنے بھی کمبائنڈ پوائنٹس جو ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ یہ یہاں پر سارا یہاں پر اس کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی اور کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ہمارا تم سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، کیونکہ یہود کہتے تھے کہ ہم تم سے اعلیٰ درجے کے ہیں، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف اتنے وقت کے لیے جائیں گے جو گوسالہ پرستی میں ہمارے جو آباء و اجداد جو 40 دن یا جتنے دن بھی وہ لوگ گوسالہ پرستی کرتے تھے اتنے دن تک تو ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد میں مسلمانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ وہاں پر رہیں گے، ہم تو نہیں رہیں گے، تو ہمیں فوقیت ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر یہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ہمارا تم سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اصولی طور پر جو احتجاج ہے نا، اور جو استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے،
نہ تم احتجاج کرو، نہ ہم کو تم کو کوئی دلیل دیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حق کافی حد تک واضح ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آخرکار ہم ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اللہ ہمیں اور تمہیں قیامت میں جمع کرے گا۔ دن ہم سب کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرنے والے ایک ہی ہوں گے، اور ہم سب کی جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، ہم سب کو لوٹنا بھی اللہ کے پاس ہے اور ہمارا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب کا خدا ایک ہے، انجام ایک ہے، قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ رب ہے، اور مرجع بھی وہی ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا، اور پھر یہ کہ ہم سب اپنے اعمال کے جواب دیں، اور ایمان اور عمل صالح کے بغیر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی، میں ان کو فالو کرنے والا ہوں، ان کی مرید ہوں، ان کی جماعت سے رہتی ہوں۔ ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، چاہے تم کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، پھر یہود کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سبھی پیغمبر تھے، نصرانی کہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ جب انبیاؤں کی اولاد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر پیر کی اولاد کہاں کھڑی ہو سکتی ہے؟ سب کے لیے ایک ہی رول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے فوقیت حاصل کرے گا۔ کسی کو کسی کے اوپر کسی نسب کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کسی کا باپ ہونے کی وجہ سے، اب کہہ دے کوئی بندہ کہ میرا بیٹا فلاں فلاں ہے، میں اس کا باپ ہوں تو پھر میری تو ویسے ہی فوقیت ہے، مجھے تو ویسے ہی پاور، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات کے ذریعے کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے، کسی کے لیے کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی کسی کو کوئی فوقیت من جانب اللہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے، 3 چیزیں انسان کی نجات کا سبب ہیں اور 3 ہلاکت کا ذریعہ ہیں۔ جو 3 چیزیں اس کی نجات کا باعث ہیں وہ خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور انصاف۔ انسان خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور انصاف برابر رکھے، چاہے خوشی میں ہو چاہے غصے میں ہو، عدل اور انصاف کو پکڑ کے رکھے، اور خوشحالی اور تنگدستی کی حالت میں اعتدال پسندی۔ آپ خوشحال ہے تو خوب اسراف کر رہے ہیں، تنگ دست ہو گئے تو بخیل ہو گئے، ایسے نہیں۔ خوشحال اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں انسان اعتدال پسندی کرے، اور جلوت اور خلوت میں خوف خدا ہے۔ جو 3 چیزیں انسان کی آپ جلوت میں لوگوں میں ہو چاہے خلوت میں اکیلے تنہا ہو، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ایسے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچ کے کوئی عمل چھوڑ دیا، اور خلوت میں ہے تو سوچ لو کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو جو مرضی آئے میں کروں، نہیں، ہمیشہ خوف خدا اس کے اوپر حاوی رہنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور انصاف قائم رکھنا، خوشحالی اور تنگ دستی کی حالت میں اعتدال پسندی، جلوت اور خلوت میں اللہ کا خوف۔ اور جو 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں وہ ہیں بخل، کہ جس کی انسان پیروی کرتا ہے، سرکشی اور حاکم خواہشات نفسانی کی اتباع کرے۔ سرکشی ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان ہوتا ہے سرکشی اور حاکم کی اپنی خواہشات نفسانی کی کوئی بندہ اتباع کرتا ہو، اور پھر تکبر اور غرور، یہ 3 چیزیں انسان کو لیے ہلاکت ہے۔ تو 3 چیزیں انسان کے لیے نجات کا سبب ہے، اور یہ 3 چیزیں بخل نہ اختیار کرے انسان، سرکشی اور خواہشات نفسانی کے اوپر نہ اس کی اتباع نہ کرے، اور تکبر اور غرور نہ کرے، یہ ہلاکت کا سبب ہو جاتی ہے انسان کی۔ آگے کی آیت جو ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ یہاں پر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، تو کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی میں اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے بعد کے، مستجیب کہ جو لبیک کہہ دی گئی ہیں، لہو اس کے لیے، حجتہم ان کی حجت بازی، داحضۃ زائل ہونے والی ہے یا کمزور ہے، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک یا ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے عذاب ہے سخت۔
یعنی اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہاں پر پچھلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف بھی رائج فرمائیں اور ان سے کسی قسم کا جھگڑا نہ کریں، اور اب اس آیت میں ان باتوں کی تکمیل ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے لوگوں کی طرف سے ہو جانے کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے پروردگار کے نزدیک باطل اور بے بنیاد ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی سب کو اور اللہ کی بات پہنچا دی، اس کے بعد میں پھر سب پہنچنے کے بعد میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کی دلیل جو ہوتی ہے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل اور بے بنیاد ہے۔ وہ دلیل بھی کیا دیں گے؟ دیکھیں، محاجت ان کے معنی ہے مجادلہ اور کٹ حجتی کرنے کی ہے۔ تو کیا ہے لوگ کا، یعنی اللہ، یعنی اس لیے کہ جھگڑا جن سے بھی تھا، اللہ کے باب میں نہیں تھا، کہ وہ کس بات میں جھگڑا کرتے تھے؟ فی توحید اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ جو جھگڑا کرتے تھے مشرکین مکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کرتے تھے، بلکہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہی کے بارے میں یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے نہیں مانتے تھے۔ اصل سب سے بڑا ان کا مشرکین مکہ کا جھگڑا یہی تھا۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ، یعنی انبیاءوں کو نبی کا اللہ کا بیٹا مان لیتے تھے۔ مشرکین عرب بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، یہود بھی اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نصرانی بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اصل جو جھگڑا کس بات میں تھا؟ کٹ حجتی کس بات میں تھی؟ مجادلہ۔ یہ جو آیت میں کہا جا رہا والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ فی اللہ، یعنی فی توحید اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ مان لیا گیا، یعنی اللہ کو مان لیا گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مان لیا تھا نا، نبی جب آئے تھے تو ان لوگوں نے مان لیا تھا، تب جھگڑا کس بات میں کر رہے ہیں لوگ؟ کہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ تو اہل کتاب تو درکنار مشرکین عرب بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کو شرک کے ساتھ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک کے ساتھ ماننا دین میں معتبر نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ میں اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی توحید کے معاملے میں جھگڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور اسی کی نفی کر رہا ہے، اللہ سے انکار کر رہا ہے کوئی بندہ، کیونکہ اللہ کو ایک اکیلا نہیں مان رہا ہے، اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ تو من بعد ما استجیب لہ کا مفہوم کم و پیش وہی ہے جو من بعد ما جاءہم العلم کا ہے، یعنی کہ یہ جھگڑا اللہ کو ماننے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ شریعت جو تھی وہ نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا۔ ہم نے کل کی آیت میں پڑھ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام کا کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شریعت آئی، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ یہ سارے اولو العزم انبیاء تھے۔ اب یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، سب نے توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو قریش، یہود اور نصارہ سب کے اصل اسلاف جو تھے، یعنی ان کے بزرگ جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان چکے ہیں۔ اب اس کے ماننے کے بعد اگر اللہ کی توحید میں ان امتوں کی طرف سے یہ جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی وحدانیت میں، توحید میں جھگڑ رہے ہیں، تو یہ حجت نہیں بلکہ کٹ حجتی ہے، اور یہ کٹ حجتی اللہ کے آگے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ پسپا ہو کر رہے گی۔ کیوں کٹ حجتی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس دین آ چکا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ باطل ہے۔ داحضۃ کہتے ہیں باطل، عند ربہم، اللہ کے نزدیک یہ کمزور ہے، باطل ہے اللہ کے نزدیک، اور ان پر وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ کیوں غضب ہے؟ کیونکہ وہ ان کے پاس سب دین آنے کے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو کس بنا پر انکار کر رہے ہیں؟ وہ اہم چیز ہے۔
کی انکار کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے اوپر، تو اسی وجہ سے ان کے پاس کٹ حجتی ہے، یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ حجت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ میں، انزلہ نازل کی، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ میں، والمیزان اور میزان کو، والمیزان ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، وما یدریک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت، قریب قریب ہے، قریب ہی ہو، یعنی کہ وہ اللہ ہی ہیں جس نے حق کے ساتھ میں یہ کتاب اور میزان نازل کی ہیں، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ اب یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو توحید اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل کو بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، اور بیان فرما کر کہہ رہے ہیں کہ جس میں بے منطق جھگڑا کرنے والوں کے لیے نبوت کا ثبوت بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جس نے اپنے آسمانی کتاب کو برحق نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح میزان کو بھی نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور المیزان اسی کا بیان ہے، یعنی فرمایا کہ امتوں کے آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور حق اور باطل کو درمیان میں فرق کرنے، یا پھر حق کو باطل سے ممیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، جو اصل میں ایک میزان عدل ہے۔ میزان کہتے ہیں کامن بیلنس جو ہوتا ہے نا، ترازو، یہ عدل کا انصاف کا ترازو ہے یہ قرآن پاک۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر کی آیت ہم نے پڑھ لیا ہے 15 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ ہم نے پیچھے کی جو آیت میں پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہیں میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ اب یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے، معمور کیا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ملتوں کے درمیان اللہ کے دین کے بارے میں جو اختلاف ہے، دین کے بارے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے سارے امتوں کے بارے میں یا ملتوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کرے، تو ضروری ہوا کہ آپ کو ایک ایسی کتاب دی جائے جو حق پر ہو، حق کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اور میزان عدل کا کام دے۔ میزان عدل انصاف کا ترازو کیسے بن سکتی ہے کہ یہ کتاب؟ کیونکہ اس کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ آپ اس پر پرکھ کر بتا سکیں گے کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ یہودیوں کے پاس یہودیوں نے کیا انحراف کیا تھا، کب کیا تھا، کیسے کیا تھا، کون سی آیتوں کو تبدیل کی تھی، کس طرح سے ناشکری کیے تھے، کیسے ان کے پاس جو وعدے آئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی جو تھے وہ کوہ طور ان کے سر کے اوپر لگا کے تھے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں تورات میں، جب مشکل چیز لگتی تھی وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے اس کے احکامات کو، سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم انکار کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے اوپر کوہ طور لا کر کھڑا کر دیا گیا، تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے بہت ساری چیزیں تھیں، انہوں نے بہت سارے جرائم کیے تھے۔ اب اس میں حق اور باطل میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو قرآن پاک میں وہ سارے جرائم جو انہوں نے کیے تھے اس کا ذکر آ گیا، جو مذکورہ جرائم تھے وہ انہوں نے جو عمل کیا تھا، جو جرم کیا تھا اس کی جو سزا ملی تھی، جو جرم کیا تھا اس کی جو سزا ملی تھی، پھر ان کا رد عمل کیسے تھا، پھر وہ لوگ مان لیتے تھے، پھر کیسے پلٹ جاتے تھے، وہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی، جو وہ جانتے تھے اور ان کے اسلاف جانتے تھے اور کسی کو نہیں پتہ تھی۔ تو پھر یہ اختلاف دور کرنے کے لیے میزان عدل کا کام دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رکھ کر بتا سکیں کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ تو قرآن کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا ایک اور نام بھی ہے مہیمن، جس کے معنی کسوٹی کے ہیں۔ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ میں کتاب اور میزان اتاری کہ لوگ ٹھیک نقطۂ عدل پر اتر آئیں، استوار ہو جائیں۔ یہاں پر وما یدریک لعل الساعۃ قریب سے کیا مراد ہے؟ یہ فقرہ یہاں پر نہایت ہی جامع اور نہایت ہی بلیغ کلام ہے۔ یہاں پر مطلب کیا ہے کہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس میزان عدل کے فیصلے کے مطابق اپنے حق اور باطل میں امتیاز اور اپنے اختلافات کو رفع کر لیں گے،
اور ورنہ قیامت تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ٹھیک ہے تم کو ایک موقع دیا جا رہا ہے، کتاب آ گئی ہے، پڑھو اس کو، اپنے اختلافات کو دور کرو اور ایمان لے آؤ۔ اگر نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت تو ویسے ہی یوم جزا ہے، جزا کا دن ہے، وہاں پر تو فیصلہ کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اگر تم یہاں پر نہیں مانتے تو فیصلہ تو تمہارا ویسے بھی قیامت میں ہونے والے، اور اس کے فیصلے سے کسی کے لیے بھی فرار کی گنجائش نہیں ہوگی، اور قیامت کو بہت دور نہ سمجھو۔ کیا عجب ہے کہ وہ بھی اب قریب آ لگی ہو۔ جو لوگ قرآن کی میزان عدل سے، قرآن جو ہے وہ انصاف کی کتاب ہے، اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی آخر قیامت کی ایک میزان سے وہ کہاں بھاگ سکتے؟ قیامت میں تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ جب قیامت میں ان کو فیصلہ کیا ہی جانا ہے تو ان کو ایک مہلت دی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہی تم بات کو مان لو اور توبہ کر کے رجوع کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ یہاں پہ تو خیر آیت میں تو نہیں کہا جا رہا ہے، بس آیت میں اتنے ہی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو قیامت کے آنے کا ان کو ڈر سنائے جا رہا ہے، تاکہ کیا معلوم کہ وہ لوگ اپنے انجام کے ڈر سے اللہ کی بات کو مان لے، نبی کی بات کو مان لے۔ آگے کی آیت میں يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ کیا ہے؟ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے اس پر، یعنی جو ایمان نہیں لائے وہ جلدی مانگتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقین، ڈرنے والے ہیں، منہا، اس سے، ویعلمون انہا الحق، اور وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہیں، الا ان الذین، کہ خبردار بے شک وہ لوگ جو یمارون، بحثیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی ساعتی، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں پر یہ لوگ قیامت کو محض ایک خیالی ڈراؤ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، تم صرف ڈرا رہے ہو اور کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ڈھیٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ اب ہمیشہ کافر یہ کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب، کیوں نہیں آتا عذاب؟ بار بار کہتے تھے، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود فرما دیتے تھے۔ اب وہ قیامت کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا، اچھا قیامت آئے گی تو پھر آ کیوں نہیں گئی اب تک؟ ہم تو اتنے نافرمانی کر رہے ہیں تو بات ہی نہیں سن رہے، چلو ہم نبی کو قتل کر کے دیکھتے ہیں، نبی کے قتل کرنے پر قیامت آئے گی، تو نبی کو بھی قتل کر دیتے تھے، قیامت نہیں آئی، بے باک ہو گئی کہ ابھی کون قیامت آئے گی، نہیں آئے گی بس۔ تو فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک وہ محض ایک مذاق ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے قیامت پہ، وہ جلدی کرتے چلو ٹھیک ہے لاؤ چلو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ محض ایک مذاق ہے، مگر جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی ہولناکی کو سمجھتے اور اس سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، ڈرنے والے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، منہا، قیامت سے جو لوگ ایمان لائے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ تو کیا فرمایا؟ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یہ ان لوگوں کی محرومی پر اظہار حسرت ہیں جو قیامت جیسی واضح حقیقت کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ان کی آنکھوں سے ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ان کے کھلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ سب لوگ مر کے اٹھائے جا رہے ہیں، اس وقت وہ سوچیں گے ارے ہم ایمان لے آتے تو۔ مناظرے ہوتے ہیں نا قیامت کے دن کا منظر پورا اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کہ کیسے وہ لوگ
پل صراط کیسا رہتا ہے، اس میں سے کیسے گزر کے آتے ہیں، اور پھر محشر میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ وہاں پر آ کے ہم نے پڑھ لیا نا پیچھے صورت میں، ان کا توبہ کرنا، ان کا انتظار کرنا سب بے فائدہ ہے، کوئی چیز ان کو فائدہ دے ہی نہیں سکتی اس وقت، کیونکہ دنیا میں سرکشی کرتے تھے، تو ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کا انجام موجود ہوگا، جس سے کسی کے لیے بھی کوئی اس کے لیے کوئی انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو دنیا میں کیا وہاں پر وہی کاٹے گا۔ تو اسی لیے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، تو جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان لائے وہ لوگ ڈرنے والے ہیں اس کے قیامت کے آنے سے، ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بے شک حق ہے، الا ان الذین یمارون، کہ بے شک خبردار بے شک وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں فی الساعۃ، تو قیامت کے آنے میں لفی ضلال بعید، تو بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی ہے ارادہ رکھتا یا چاہتا حرث الآخرہ، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، آخرت کی کھیتی کا، نزد ہم زیادہ کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے، دیکھیں لہو آ گیا، فی بھی آ گیا، اس کے لیے حرثی ہی اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے کھیتی کا دنیا کی، یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، تو اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، یا نؤتیہ ہم دیتے ہیں اس کو دنیا کی کھیتی میں سے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، بس ان کو اتنی دعا کرنی ہوتی تھی، آخرت کا وہ مانگتے ہی نہیں تھے۔ ایسے ہی من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی الحرث، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو قوی، یہ آیت ہم نے نہیں کی نا، ہاں یہ آیت ہم کر لیں گے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے، یرزق من یشاء، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہے تنگ کر دیتے ہیں، یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والے ہیں اور عزیز یا غلبے والے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا مقالید جو ہوتے زمین اور آسمان کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، تو رزق جس کو چاہے دے دے، جس کا کبھی کسی کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور کسی کا کم کر دیتے ہیں، یقدر و یبسط، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بہت بڑھا دیتے ہیں اور کسی کا رزق کم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام قدرت ہے۔ یہاں پر ہی بتا رہے ہیں جسے جو کچھ چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والے اور زبردست ہیں، سبحان اللہ۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یقین آ جائے اللہ کی ذات کے اوپر، بس ہمارا یقین ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اس کا مطلب یہ سبب بیان فرمایا کہ نافرمانوں کو ڈھیل دینے کی حکمت بتائی گئی ہے۔ یہاں پر یہ سبب بیان فرمایا ہے کہ اس بات کا کیوں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور شریروں کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ دلیر ہو کر عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، رحمت کرنے میں کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ سبقت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتے؟ سب سے اہم بات تو یہ کہ ہم نے پیچھے جو 11 اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور فعلی صفات جو ہم نے پڑھ لیے تھے، وہاں پر پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ غیر محدود اور لامتناہی ہے، ہمیں اسے اپنی عقلوں میں سمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے ادبی ہوگی ہماری چھوٹی سی عقل، اس میں اتنے بڑے رب کی کیسے سما سکتا ہے کبریائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں، اللہ لطیف بعبادہ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔
تو جب بندہ اللہ تعالیٰ جس کو ڈھیل دیتے ہیں تو وہ بس دلیر ہو جاتا ہے، عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے لگ جاتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ رحمت کرنے میں سبقت کرتا ہے، عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے اوپر عذاب لا کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے اپنے بندوں کو، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ رحمت کرنے میں سبقت کرتے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ وہ نافرمانوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے رب کی ابدی رحمت کی سزاوار بن جائے، ورنہ پھر اگر دنیا کا حلقوم میں جان آ گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ ریکمنڈیشن نہیں چلے گی دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، یہاں پر جو آیت کا آخری حصہ بتایا گیا ہے کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قوی ہے اور عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، کسی کو تاب نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے، اور جب کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تو پھر باہر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جلدی کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں کیوں جلدی کرے؟ جتنا بھی تاخیر کر کے عذاب بھیجیں گے انسان اللہ کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، اس کی گرفت سے نکل ہی نہیں سکتا، تو جلدی کی ضرورت اسے پیش آتی ہے، جس کا اندیشہ ہو کہ شکار اس کے قابو سے باہر نکل جائے گا۔ شیر بیٹھا ہے ہاتھ لگا کے، بکری آئے گی فوراً شکار کر لے گا، وہ نہیں کہے گا کہ چلو میں انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیونکہ اس کا احاطہ نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں ہے، اگر بکری بھاگ گئی تو پھر وہ پکڑ نہیں سکتا، پھر اس کو بیٹھے رہنا پڑتا ہے۔ تو جلدی مچانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس دائمی پاور نہیں ہوتا، دائمی اقتدار نہیں ہوتا، دائمی قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قوی اور عزیز ہے، ان کے پاس تو دائمی قدرت ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ لیں گے، چاہے دنیا میں ڈھیل دے دے آخرت میں پکڑ لیں۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، یہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے، اس کا ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق اور اپنے فضل سے انہی کو نوازے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، بلکہ نیکوکاروں اور بدکاروں دونوں کو وہ روزی دیتے ہیں۔ البتہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کرتے ہیں اللہ ان کی آخرت کی کھیتی میں بھی برکت دیتے ہیں، اور یہ جو دنیا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی فضل فرماتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں، بالکل ان کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا دے دیتے ہیں جتنا اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آخرت کی طلب کیا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کی حکمت کے تقاضا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نزید لہو فی حرثہ، کہ بعد میں نؤتیہ من الدنیا کے الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ یہاں پر ایک مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس حذف پر دلیل ہے اس لیے کہ دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نؤتیہ منہا کے الفاظ موجود ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اچھا آپ لوگوں کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کہ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جن کے لیے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ لوگ وہاں پر داخل ہوں گے۔ اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان جد و جہد کرتے ہیں اور وہ مومن بھی ہیں، تو دراصل وہ کیا ہیں؟ جن کی سعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مشکور اور مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش جو بندے طلب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں ان کو دنیا ہی دیتے ہیں، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں ان کو دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا حصہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔